أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام بر آقا خیر الانام ساقی کوثر شافع معاشر آقا دو جہاں شفیع مجرماں حامی بے کساں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ سبحان اللہ شہباز کون و مقام محبت آیات قرآن بے شک شہنشاہ ملکوت جاویداں در یتیم بحر حقیقت عرفان سبحان اللہ کعبہ دل قبلہ جان سبحان اللہ منبع اسرار سبحانی سبحان اللہ مظہر تجلیات روحانی سبحان اللہ اطلاع نور ہدایت سبحان اللہ احتاب برج رسالت سبحان اللہ مولا کل ختم رسول دانا سب الحبیب کبریا سبحان اللہ آئینہ جمال کبریا سبحان اللہ آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سرکار کی ذات والا سفودہ صفات پر انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے مابعد گرامی قدر حضرات عالی مرتبت اہل علم علماء فضلاء فاضل شمع رسالت کے پروانوں ملت اسلامیہ کے جوانوں نہایت ہی قابل قدر صاحب عزت میری بہنوں آج کی عظیم الشان بابرکت اور خوبصورت نہایت ہی عزت و احتشام والی یہ محفل مبارکہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے سبحان اللہ میں اپنے لیے یہ بہت بڑی عظیم الشان سعادت سمجھتا ہوں کہ آج خوبصورت بھرپور اجتماع میں خاندان مشائخ عیدگاہ شریف جو کہ خاص عیدگاہ شریف دربار پاک سرزمین میں راولپنڈی شریف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کا دربار ہے رسول میں جن کی شان اور عزت ہے بے شک رات کی محفل میں میں نے یہ ایک سادہ سا جملہ کہا تھا لیکن معنی ہے اس کا کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام بے شک میری یہ سعادت ہے کہ آج حضور قبلہ انصاف اور آپ کے نور نظر لخت جگر سبحان اللہ آپ کے شہزادے آپ کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ والا شان یہاں پر اس محفل مبارکہ میں تشریف سبحان فرما ہے اللہ محفل کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اور اس محفل کا انعام ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے آپ جانتے ہیں سادہ سے لفظوں میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی جو بھی محفل ہوتی ہے اس کے پھر فیوز و برکات ہوتے ہیں خیر ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا شان کو بندے پر راضی ہوتا ہے سبحان اللہ علامہ محمود سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انعامات الہیہ میں سے اللہ کے جو انعامات ہیں بندے پر روح المعانی میں انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں کہ کس طرح کہیں کہ سب سے بڑی ایک بندے کے لیے نعمت کون سی انہوں نے بڑی اس پر بحث کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا پر وہاں پر انہوں نے ایک بڑی عمدہ اور خوبصورت بات کہی کہ یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے کہ جب اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں
بے شک تو پھر اس کے اندر انتخاب کیسے کریں؟ تو کہا، اس پر انہوں نے جو نقطہ پیش کیا حضرت سید محمود علوسی البغدادی، جو بغداد شریف کے ہمارے آخری مفسرین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کی لا تعداد نعمتوں میں سے ایک بندہ مومن کے لیے دو بڑی نعمتیں، سبحان اللہ، کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دونوں کا نام دیدار ہے۔ سبحان اللہ، دونوں کا نام کیا ہے؟ دیدار ہے۔ کہا ایک نعمت کا تعلق بندے کے لیے دنیا میں ہے اور دوسری نعمت کا تعلق بندے کے لیے آخرت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کا دنیا میں جو تعلق دیدار ہے، ایک بندہ مومن کو اس دنیا میں رہتے بستے ہوئے تاجدار کائنات ختمی مرتبہ والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے نہیں سب سے بڑی نعمت۔ اور کہا کہ میدان حشر میں جنت بھی ہوگی، حوران جنت بھی ہوں گی، غلمان جنت بھی ہوں گے، ولدان جنت بھی ہوں گے، جنت کی نعمتیں بھی ہوں گی، جنت کے بہاریں بھی ہوں گی، لیکن جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا۔ دو دیدار ہیں، ایک ذات کا دیدار اور ایک اس کے پیارے حبیب کا دیدار۔ ذکر اب یہ دو بڑی نعمتیں پانی ہیں۔ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سبحان اللہ، وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہیں، اے رب ہمیں حسنہ عطا فرما، اے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، اے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ دنیا میں حسنہ بھی معنی اگر کروں کہ حسنہ کسے کہتے ہیں، حسنہ بھی دیدار کو کہتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی جو حسنہ ہے وہ بھی دیدار ہے۔ دنیا میں بھی صورت مصطفیٰ کا دیدار بہار کیا ہے، حسنہ دے دے، آخرت میں اپنا دیدار کرا کے ہمیں اس کا ایک اور معنی بھی عرض کروں، اہل علم تشریف فرما ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ قرآن مجید میں اس کا اہل علم کی بولی میں یہ معنی کرنا چاہتا ہوں کہ حسنہ کسے کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا کہ حسنہ دیدار ہے، حسنہ ذات مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ کا نام حسنہ ہے، اور ایک حسنہ کا معنی ہے مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ، بے شک اہل علم نے کیا ہے۔ اب کہیں گے کہ حسنہ اے رب، ربنا آتنا، آپ دعا مانگتے ہیں نہیں، اب آج سنیے گا تو پھر اس کو اس ذہن سے دعا مانگیے گا۔ اس کا معنی حسنہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ تو اب آپ معنی کیجئے اس آیت کا میرے ساتھ مل کے، اے رب ہمیں دنیا میں مدینہ پاک عطا فرما۔ شاید چونکے کہ یہ معنی میں کیسے ہے۔ حسنہ کا بہترین معنی ہم قرآن کی تفسیر کا پہلا قاعدہ یہ ہے، اصول تفسیر کا، کہ سب سے پہلے کسی لفظ کا معنی جب کیا جائے تو قرآن ہی کے دوسرے مقام سے دیکھا جائے کہ قرآن نے اس لفظ کو دوسرے مقام پر کس معنی میں لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ حسنہ قرآن میں کس معنی میں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں مدینہ منورہ عطا فرما، یہ دعا مانگتے ہیں۔ حسنہ کا معنی کرتے ہیں مدینہ منورہ، مل کے کہیے نا پیارا نام، مدینہ پاک کی آواز آئے۔ مدینہ پاک، آمین۔ قرآن کے مقام ہے والذین ہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی، اس کیفیت میں من بعد ما ظلموا، اس کیفیت کے بعد کہ انہوں نے ظلم سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے چہروں پہ تماچے مارے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، گھسیٹا مارا پیٹا گیا، ظلم سہنے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی، کہاں سے کی؟ بولیے، مکہ سے کی نا۔ مکہ کی گلیوں میں ان پر ظلم ہوا۔ قرآن کے لفظ ہیں
کہ ظلم سہنے کے بعد جب ظلم ان پر ہوا من بعد ما ظلموا، ظلم سہنے کے بعد مارا پیٹا گھسیٹا گیا، ظلم سہنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ظلم سہنے کے بعد جب وہ مکے میں سے نکلے، رب نے جس مقام کا نام لیا ہے قرآن کے لفظ ہے، قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ کی طرف منتقل لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں ان کو حسنہ کی طرف منتقل کیا۔ اب میں سادہ سے لفظوں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، مکہ والے منتقل ہو کر کہاں گئے تھے؟ دنیا میں۔ اب آپ کہیں گے یہ ایسا معنی ہے، چلو یہاں تک تو مان دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں تو یہ معنی ہے کہ رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، یعنی مدینہ منورہ عطا۔ آمین۔ پھر آخر کے آگے کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، آخرت میں ہمیں حسنہ عطا فرما۔ دنیا میں تو سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا اس بات کو تو میں کسی نادان سے ہی پوچھ لیتا ہوں، کسی دیوانے کی آواز سے پوچھ لیتا ہوں، یہ دیوانے بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ دیوانگی ہے، دیوانگی فرزانگی نہیں ہے میمن بھائی، یہ دیوانگی ہے کہ اس ملک میں پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، مادیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر ایک سے پوچھو سب سے قیمتی کیا ہے، کہتا ہے ٹائم بہت قیمتی ہے، ٹائم بہت، وقت دینا۔ لیکن یہ دیوانگی ہے نا میرے حضرت کے چہرے پاک کی کہ اپنا وقت سارے نشاور کر رہے ہیں۔ سب سے قیمتی دولت، صبح سے ساتھ چلتے ہیں، رات تک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ فقیر ہے فقیر، یہ دیوانے ہیں دیوانے، یہ بندی والے کے مستانے ہیں۔ عقل اور شعور کی بات نہیں ہے، ان کو پیر نے یہ سبق پڑھایا ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، بن کر تو ہر چیز سبق ہمارا اول آخر، ہمارا زندگی کا ہر قاعدہ مدینہ منورہ، اور یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ مدینہ منورہ ہی صراط مستقیم، جو ادھر سے ہٹ گیا وہ سب رشتوں، وہ دنیا کی ہر بلا کے اندر پڑ گیا، جو مدینے سے کٹا وہ پھر دنیا کی ہر بلا میں پڑ گیا، جس کا تعلق مدینہ پاک سے جڑ گیا دنیا کے ہر فکر سے جدا ہو گیا، اس کے معاملے بدل گئے، اس کے معاملے بدل گئے۔ یہ سبب ہے دربار عالیہ عیدگاہ شریف کا۔ میں نے اس دیوانے سے پوچھا، کہا میں نے پوچھا تو اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے، حشر میں بھی کہتا ہے، حشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مجھے وہ وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، خلد بری میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا۔ پھر کسی اور نے کہا مزہ بزا جنت مدینے کی گلیوں کا، مجھے وہ شعر شاہ صاحب یاد نہیں آ رہا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ یہ دیوانوں کی بات ہے۔ تو پھر کہنے لگا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کا کیا معنی کرو گے؟ میں نے کہا اس کا بھی معنی ہے وَقِنَا عَذَابَ، یہ اور تفسیر بالرائے بھی نہیں ہے، میں نے اہل علم کے حوالے دیے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کیا ہے؟ معنی ظاہر تو یہ ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، لیکن خدا کی عزت کی قسم جن کے دلوں کے اندر گنبد خضرا کا نقش، سنہری جالیوں کا نقش، ریاض الجنہ کا نقش، منبر پاک کا نقش، مصلی پاک کا نقش، مدینہ گلیوں کی پاک گلیوں کے نقش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مدینہ پاک کی دوری سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو پھر عبد الرحمن جامی سے پوچھو کہ مدینہ کی دوری کیا ہے؟ مدینہ پاک سے دور رہنا
ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یہ ان عاشقوں سے پوچھو۔ اور حقیقت یہ ہے، قرآن کی ایک آیت پیش نظر میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے جتنے نبی ہیں، عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا، ہر نبی معصوم ہے۔ بے شک عصمت انبیاء بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر نبی حسین ہے، بے شک خوبصورت ہے، حسن والا ہے۔ اللہ نے ہر حسن اور جمال انہیں عطا فرمایا ہے نبیوں کو۔ لیکن قرآن کا ایک مقام ہے جہاں میں پڑھ کر چونکا، اور پھر جب برق گردانی کی تو میں نے کہا بڑے بڑے پیچھے چونک گئے ہیں، میں ہی کیا چونکا، پیچھے بھی چونکے ہیں۔ کیا قرآن کہتا ہے لن نؤمن سبحان اللہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ۔ ایک قوم ہے، بندے ہیں، بندے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اولو العزم رسول کو یہ قوم کہہ رہی ہے، براہ راست ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نبی کے وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کیا لن نؤمن، نہیں ایمان لائیں گے، نہیں ایمان لائیں گے۔ سارے معاملات ہو چکے، قرآن کی ترتیب بیان کرتی ہے۔ ارے نبی بھی کوئی عام نبی تو ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چند دن پہلے یوسف بھائی آپ موجود تھے دربی کے اندر، نام تھا ڈربی۔ کیا تھا نام؟ میں نے کہا ہم نہ ڈربی، نام ہے ڈربی۔ وہ کہنے لگے تھے ایک ایئرپورٹ سے معمولی سا کاری اترتا ہے، کیا لفظ بولے؟ نہیں کاری بولے تو پھر تو بات ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ معمولی کاری۔ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ جو رب کا کلام پڑھنے والا ہوتا ہے وہ معمولی ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا قاری معمولی ہوتا ہے کہ جس کو رسول اللہ فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ معمولی ہے۔ جب ایک قاری معمولی نہیں تو پھر نبی کے لیے یہ کہنا ایک عام نبی، یہ غلط ہو۔ اور یہاں پر ایک اور بھی اصلاح کر دوں، یا عموماً ٹی وی پر مجھے لوگ بولتے ہیں جی میرے نبی کے ادنا سے ادنا صحابی، نبی کے بولیے ادنا سے ادنا صحابی، صحابی ادنا نہیں ہوتا۔ بے شک نہیں، سبحان اللہ۔ میں عیدگاہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، عیدگاہ شریف عیدگاہ محلہ کا عقیدہ ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اساغر اکابر ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں اساغر و اکابر، اکابرین صحابہ، لیکن صحابی کوئی میں یہاں پر بات عرض کروں، اسی پر یہ نقطہ مکمل کر کے ختم کیے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شان والا نبی، عام نہیں، شان والا نبی کوئی عام نہیں، بے شک بے شک ایسی شان والا کہ سر کے اوپر تاج کلیمی، بے شک اللہ سے کلام کرتا ہے، سبحان اللہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، سبحان اللہ شان والا نبی ہے، حسین بھی ہے، بے شک لیکن قوم کہتی ہے ساری بات درست ہے، کلام کرتا ہے لیکن لن نؤمن، نہیں ایمان لائیں گے۔ کب لاؤ گے؟ کہا حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ تو اپنا اللہ میں کھلا نہ دکھائے۔ سبحان اللہ نری اللہ جہرۃ، یہ وہ تھے، اب آئیے توجہ کیجئے، یہ وہ تھے جنہوں نے جلوہ موسیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ پیاس رہی، تڑپ رہی، کہنے لگے نہیں مانتے جب تک خدا کھلا نہ دکھائے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے موسیٰ دیکھ کر کہا لن نؤمن، نہیں ایمان لاتے، اور ادھر یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر خدا دیکھنے کی تمنا نہ کی۔
صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں. ہاں یہ اللہ والوں کے عقیدے, اولیاء اللہ کے یہ عقیدے. آخری بات ختم کرتا ہوں, یہ حقیقت ہے. دربار عالیہ عیدگاہ شریف, عیدگاہ معلّہ, عیدگاہ ماں غریباں, کوئے تو ہاں اللہ, یہ حقیقت ہے. میں چونکہ راول پنڈی کا رہنے والا, ہاں جو ادھر ادھر کے رہنے والے ان کو اندازہ کم ہوگا, لیکن اب یہ بات اندازے سے نکل گئی ہے. رات میں نے رائے ونڈ کا صاحبزادہ والا شان کا خطاب جب دیکھا, سینکڑوں تنظیمیں جماعتیں مل کر جو رائے ونڈ کی سرزمین پر کانفرنسیں نہ کر سکی, وہ نبی کے ایک غلام نے کر دیا. جہاں تک آواز جا رہی ہے, سننے والوں, جہاں تک آواز جا رہی ہے اس فقیر کی, وہ رائے ونڈ کی کیسٹ سیڑھی اٹھا کے دیکھ لو. کریا ذرہ ذرہ رائے ونڈ کی بستی یہ گواہی دے رہی ہے اس سرزمین سے نبی کا غلام گزر گیا. جی چاہتا ہے بہت کچھ کہوں, وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا, اور یہ جرأت جو جسارت کی ہے ان پاکوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور اس ملک کے اندر حضرت نے جو دورہ فرمایا اور فرماتے رہتے ہیں, یہاں پر ایک انقلاب ہے, یہاں پر ایک تبدیلی ہے, اور ایسی چاپ, ایسی آہٹ سنائی دیتی ہے. وہ وقت دور نہیں ہے, وہ لمحے دور نہیں ہوں گے, وہ دن دور نہیں ہوگا. اسکاٹ لینڈ سے لے کر کینٹ تک ہر طرف سے یا رسول اللہ کی آواز ہے. مرحبا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایمان افروز کتاب سے